السلام علیکم دوستو، آج کی میری یہ ویڈیو صلاح الدین ایوبی سیریز سے متعلق ہے اور بالخصوص یہ کہ نور الدین زنگی کو کیوں نکال دیا گیا ڈرامے سے اور پاکستانی اداکاروں کی انٹری کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ دوستو، جو لوگ پاکستانی میڈیا والے ہیں ان کو بتاتا چلوں کہ دوسرے سیزن میں جہاں پر نور الدین زنگی بڑے ہی بہترین فیصلے کرتا ہے وہیں پر اس کی موت بھی ہو جاتی ہے، جو کہ کافی لوگوں کو پریشان بھی کر دیتی ہے۔ اچھا جی، آپ کو بتاتا چلوں کہ نور الدین زنگی نے اپنی پوری زندگی نہایت بہترین اور اچھے اخلاق کے ساتھ گزاری۔ نہ صرف اچھا اخلاق بلکہ ایک ایسے جنگجو کے طور پر بھی گزاری کہ جس نے زمین کے کافی بڑے حصے پر کنٹرول کیا اور مسلمانوں کو یکجا رکھا۔ دوستو، یہ نور الدین زنگی ہی تھے جن کی خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا کہ 2 یہودی میری قبر کھود رہے ہیں، اور پھر نور الدین زنگی مدینہ میں جا کر انتہائی بہترین حکمت عملی سے ان کو پکڑتے ہیں۔ دوستو، اس سیریز میں بھی نور الدین زنگی کا کردار جس شخص نے نبھایا ہے اس نے کمال کر دیا۔ اتنی بہترین اداکاری اور شاید ان سے بہتر اس کردار کو کوئی نبھا ہی نہیں سکتا تھا۔ نور الدین زنگی کی بہترین اداکاری کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے۔ نور الدین زنگی نے ہمیشہ امن کی بات کی اور جہاں جہاں جہاد کا ٹائم آیا وہاں پر پیچھے نہیں ہٹے۔ صلاح الدین ایوبی نے ہمیشہ ان کو اپنے باپ کا درجہ دیا، کیونکہ صلاح الدین ایوبی نے زندگی کا ایک بڑا حصہ ان کی آغوش میں گزارا، اور نور الدین زنگی کا جو خواب تھا کہ بیت المقدس کو فتح کرنا اور اس میں محراب لگانا، اس خواب کی تکمیل کے لیے انہوں نے صلاح الدین ایوبی جیسے ہونہار شخص کو چنا۔ دوستو، یہ نور الدین زنگی ہی تھے جنہوں نے صحیح موقع پر صحیح فیصلہ لیا، اور جب بات آئی اپنے ہی بیٹے یعنی صلاح الدین ایوبی کو سزا سنانے کی تو انہوں نے قانون نہیں توڑا بلکہ اس کو بھی سزا سنائی گئی۔ ہمیشہ فرنٹ پر لڑنے کا حکم دیا، دشمن کو ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ دشمن اپنے حواس کھو بیٹھا۔ صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی کی لمبی داستان ہے۔ دوستو، نور الدین زنگی کا کردار جس شخص نے پلے کیا ان کا کردار یہیں تک کا تھا۔ نور الدین زنگی کی موت ہو چکی ہے اور شاید اب وہ دوبارہ آپ کو اس سیریز میں نظر نہ آئے، لیکن ان کی موت کے بعد سارا ڈرامہ تبدیل ہونے والا ہے۔ جی ہاں دوستو، بہت کچھ تبدیلیاں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی، اور مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ صلاح الدین ایوبی کو مکمل پاور میں دیکھنا چاہتے ہو، اور ایسی پاور پاکستانی اداکاروں کی موجودگی میں ہی آئے گی۔ جی ہاں دوستو، جیسا کہ میں نے بتایا کہ نور الدین زنگی کے بعد اب تبدیلیاں آئیں گی، اور ان میں جو بڑی تبدیلی یا انٹری ہوگی وہ پاکستانی اداکاروں کی ہی ہوگی۔ میری اطلاعات کے مطابق پاکستانی کچھ بہت ہی سینئر اداکار اس سیریز میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھانے والے ہیں، اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ پاکستانی اداکار جتنے بھی آئیں گے وہ تھوڑی تھوڑی قسطوں کے لیے ہی آئیں گے۔ آپ کس پاکستانی کو دیکھنا چاہتے ہیں جلدی سے کمنٹ کر دیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جو ہم ٹی وی والے ہیں ان کو بتاتا چلوں کہ بھائی ہم ٹی وی پر دوسرا سیزن رمضان میں نشر ہونے والا ہے، اور دوسرا سیزن آپ کو پہلا سیزن مکمل طور پر بھلا دے گا۔ تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ دوسرا سیزن شروع سے ہی مصر میں بنایا جائے گا، اور پھر اس کی پہلی فائٹ ایک سلیبی سی ہوگی۔ خیر، آپ لوگوں کو کافی زیادہ پسند آنے والا ہے اس کا دوسرا سیزن۔ اس کے علاوہ مجھے یہ کل پتہ چلا ہے کہ میری ویڈیوز وہ لوگ دیکھتے ہیں جو تقریباً سبھی ڈرامے دیکھ رہے ہیں، مطلب مزہ آ گیا۔ کلود عثمان کے فین، ارطغرل الغازی کے فین، صلاح الدین ایوبی کے فین اور سلطان محمد فاتح کے فین، یعنی سبھی اپنے اپنے ہیرو کا کمنٹ کرتے ہیں۔ آج آپ کو تھوڑا سا ٹف ٹائم دینے لگا ہوں کہ کلود عثمان، صلاح الدین ایوبی اور سلطان محمد فاتح کے فینز بھر دیں کمنٹ سیکشن، اپنے اپنے ہیرو کو سلام پیش کریں، دیکھتے ہیں کہ کس ہیرو کے زیادہ فین ہیں۔ باقی یار، آپ سب کو میرا سلام ہے جو کہ فحاشی بھرے ڈراموں کو چھوڑ کر ترکی کی اسلامی سیریز دیکھ رہے ہیں۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔